ویلکم ٹو ایڈوانس گرافک ڈیزائننگ کورس۔ گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، کیا یہ فیلڈ ہے، کیا اس کا سکوپ ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، کیسے ہوتی ہے، آگے آپ اسی کورس میں یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ ابھی میں بات کروں گا کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ گرافک ڈیزائننگ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنا نام، اپنی کمپنی کا نام، اپنا فون نمبر، اپنا ای میل ایڈریس، اپنی ویب سائٹ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ ایک گرافک ڈیزائنر ڈیزائن کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ جو امیج آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا پرنٹنگ کی صورت میں آپ کو لوگ اکثر کارڈز دے دیتے ہیں، وہ گرافک ڈیزائننگ ہے۔ کسی بھی چیز کو آسان الفاظ میں ایک تصویر کے ساتھ سمجھانا، یہ گرافک ڈیزائننگ ہے۔ اس سے اگر آسان الفاظ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک گرافک ڈیزائنر اور کیا کیا تیار کرتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں گھومنے پھرنے یا کوئی چیز لینے یا کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آس پاس بڑے بڑے بل بورڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں، اشتہارات لگے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کسی دفتر میں، کوئی آ کے آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے جاتا ہے، اس پہ اس کمپنی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اس کاروبار کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پہ یہ دکان ہے، ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں، یہ سروسز دے رہے ہیں، آپ آئیں ہم سے خریدیں۔ تو وہ ایک گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ اسلامک اشتہارات ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں تیار ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ایک لوگو ہے، میں نے آپ کو ابھی سٹارٹنگ میں بتایا ہے، ایک لوگو ہے، وہ تیار کیا جاتا ہے کسی بھی کمپنی کی۔ جو سب سے پہلی ضرورت ہے، اس نے ایک نشان، ایک سمبل لوگوں کو یاد کروانا ہے، ہاں جی اس نام، اس سائن سے پہچانا جانا ہے اس نے، تو یہ بھی تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ، آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آپ پرنٹنگ کی طرف نہ بھی جائیں، مارکیٹ میں نہ بھی جائیں، آپ فیس بک کھولتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کھولتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اس طرح کے ڈیزائن شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ بندہ ایک ولا بیچنا چاہ رہا ہے، ڈبل سٹوری، سنگل سٹوری، 10 سال کی قسطوں پہ، تو اس نے ساری چیزیں ایک تصویر کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، اپنی کمپنی کے لوگوں کے ساتھ، نمبر کے ساتھ ایک لوگوں کو دکھا دیا، بھئی یہ چیز میں بیچ رہا ہوں۔ آپ یہ بنا سکتے ہیں پوسٹ ڈیزائن سوشل میڈیا کی، کھانے پینے کی، پراپرٹی کی، ہر ایک سکول، کالجز، سوسائٹیز، کالونی، ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی، ہر ایک چیز آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پمفلٹ تیار ہوتے ہیں، بروشرز، یہ بھی آپ کو آ کے آس پاس ملتے رہتے ہیں اسکول کالجز کے، جو پرنٹ کروا کے دیتے ہیں آپ کو۔ یہ لیٹر پیڈ، آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں تو اس نے بھی آپ کو پرچی پہ جس پہ لکھ کے دینا ہوتا ہے، وہ بھی ایک گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ سرٹیفکیٹ جو آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ فیس بک پہ جو کور لگا ہوتا ہے وہ بھی گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ بڑے بڑے یہ بل بورڈز آپ کو روڈ پہ نظر آتے ہیں، اس طرح کے جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ اس طرح کے یہ دیکھیں مینیوز پڑے ہوتے ہیں جہاں آپ کھانا کھانے جائیں، وہ گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے۔ یہ بہت سارے بینرز ہیں، یہ ابھی تک میں نے آپ کو اپنا ہی کام دکھایا ہے، وہ ابھی کا تھا، یہ سب سے پہلا تھا جب ہمیں ڈیزائننگ نہیں آتی تھی، اب تو الحمدللہ بہت اچھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الیکشن کے بینرز ہیں، کچھ بھی ہے، اسلامک بینرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اس پہ تیار کیے جاتے ہیں، ایک گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے، ایک گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آتے ہیں۔ اسی طرح کپڑے ڈیزائن کرنے والا فیشن ڈیزائنر، وہ بھی ایک ڈیزائنر جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ڈیزائن کر دو، وہ کمپیوٹر پہ ڈیزائن کرتا ہے۔ اسی طرح انٹیریئر ڈیزائننگ آ جاتی ہے اور بے شمار ڈیزائننگ کے شعبے آ جاتے ہیں۔ ہم جس میں ہیں وہ ہے گرافک ڈیزائننگ، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو گرافک ڈیزائننگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سٹینڈیز ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ کچھ لوگوں کا کام دکھا رہا ہوں میں، آپ یہ دیکھیں بلڈنگز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں فاسٹ فوڈ کا ہے،
یہ بھی ایک چیز دلچسپ بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر خریدیں. یہ ایک ڈیزائنر کرتا ہے, یہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, جتنا اچھا گرافک ڈیزائنر ہوگا اتنی اچھی وہ چیزیں ڈیزائن کرے گا. یہ دیکھیں, یہ سب چیزیں اس میں تیار کی جاتی ہیں, اس میں بنائی جاتی ہیں. یہ ایسیسریز بیچنے والے, ان کو یہ ضرورت ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں. جو چیز دنیا میں بک رہی ہے وہ ایک گرافک ڈیزائنر تیار کر کے شو کرواتا ہے, ڈسپلے کرواتا ہے کہ ہاں یہ چیز خریدو. ٹھیک ہے, آپ کی جو پیکنگز ہوئی ہوتی ہیں کھانے پینے کی, یہ مسالے شالے, یہ سارے گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ گرافک ڈیزائنر یہ ساری چیزیں تیار کرتا ہے. بزنس کارڈ ہے, جو سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا ہے, کسی کو ملنا ہو, دینا ہو نمبر, تو آج کل لوگ کارڈ دے دیتے ہیں. یہ بھی تیار کرتا ہے گرافک ڈیزائنر, اور یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ نے جو دیکھی ہیں, اس کے علاوہ بے شمار بوٹلز کے جو باہر کورز ہوتے ہیں, اور جو چیز آپ کے ارد گرد جس پہ کچھ لکھا ہے, تصویر لگی ہے, وہ گرافک ڈیزائنر تیار کرتا ہے. یہ سکل ہے. اس سکل کی ضرورت کیا ہے, فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی سکل ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا کاروبار شروع کر رہا ہے, اس نے کوئی ایک دکان کھولی ہے, کپڑے کی, پراپرٹی کی, اسکول کھولا ہے, کالج کھولا ہے, اب تو آن لائن اکیڈمیز بھی آ گئی ہیں, وہ اوپن کی ہے, کچھ بھی, تو اس نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, لوگو ڈیزائن کروانا ہے. لوگو ڈیزائنر کے پاس جائے گا, جی مجھے لوگو بنا کے دیں. پھر اسے بزنس کارڈ چاہیے, فلائر, پوسٹرز, بینرز, جو اس نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اسے چاہیے. تو یہ جو کاروبار ہے یا یہ جو ہنر ہے, سکل ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیوں کہ جب کبھی بھی کسی بھی بندے نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, تو اسے ضرورت پڑنی ہے گرافک ڈیزائنر کی, جو اس کو یہ ساری سروسز دے, یہ ساری چیزیں بنا کر دے. پھر آگے پرنٹنگ والا بعد میں کرتا ہے, پرنٹ کرتا ہے. جب تک ڈیزائنر یہ چیز بنائے گا نہیں تو وہ پرنٹ کیسے کرے گا؟ تو یہ اس کی اہمیت ہے آج کے دور میں, جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے. اب پرنٹنگ سے بھی بات آگے آ گئی ہے. اب لوگ ڈیزائنر کو کہتے ہیں, جی آپ ہمیں چیز بنا دیں, ہم واٹس ایپ پہ لوگوں کو شیئر کر دیں گے, فیس بک پہ لوگوں کو شیئر کر دیں گے, اور وہ تصویر بنی بنائی اگلے بندے تک چلی جاتی ہے ایک اچھے ڈسپلے میں. اور یہ جو کھانے پینے کی اتنی خوبصورت بنائی ہوتی ہیں, کلرز تیز کیے ہوتے ہیں, تو بندہ نہ بھی کچھ چاہ رہا ہو, کھانے کا دل کر رہا ہو, تو اس تصویر کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے جی میں یہ کھاؤں, یا یہ آن لائن آرڈر کروں, منگواؤں. اس کے علاوہ جتنے کاروبار شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, کپڑوں کے ہیں, جوتوں کے ہیں, پراپرٹی کے ہیں, میں بار بار پراپرٹی کو لا رہا ہوں, یہ اس وقت سب سے زیادہ بزنس پراپرٹی کا چل رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں ان ہاؤس ڈیزائنر چاہیے, ہمیں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ایک بندہ چاہیے, جیسے ہم اگر کچھ کہیں کہ یار ہمیں یہ بنا کے دو, تو وہ ہمیں چیز ڈیزائن کر کے دے. سوسائٹیز, کالونیز بن رہی ہیں, وہ اپنے پاس ڈیزائنر کو بٹھاتے ہیں, جو کہ ایک عام بگنر ڈیزائنر ہے, 15 سے 20 ہزار روپے اس کی سیلری ہے. جو ایک درمیانہ سا ہے, میڈیم لیول پہ ہے, اس کی سیلری 30 سے 35 ہزار روپے ہے. اور اگر پروفیشنل گرافک ڈیزائنر کی طرف جائیں تو وہ 1 لاکھ سے اوپر سٹارٹ ہوتی ہے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی. وہ آپ پھر اس حساب سے جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, جتنا کام آپ کو آتا ہے, جتنی بڑی کمپنی میں آپ جاتے ہیں, اس حساب سے پھر آپ کو سیلری ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے آپ باہر گوروں کے ساتھ, انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ ان سے کام لے سکتے ہیں. کیسے؟ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ پرنٹنگ, ابھی پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پرنٹنگ والے کے پاس نہیں جاتے, اسے آپ کہتے ہیں جی یار یہ چیزیں ہیں, یہ چیز ہے, یہ سائز ہے, یہ مجھے بنا کے دے دو,
وہ آپ کو بنا کے دیتا ہے اور آپ آن لائن لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں. اسی طرح گورے ہیں, اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں, وہ آگے اس کورس میں آپ سیکھیں گے. فری لانسنگ ہے, fiverr.com فری لانسر ہے, fiverr.com ہے, اپ ورک ہے. اس کے علاوہ بے شمار ویب سائٹس ہیں جن پہ یہ سروسز دی جاتی ہیں کسٹمر کو بھی, اور وہاں پہ ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں جو اپنی ایک دکان پروفائل بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, آئیں ہم سے یہ کام کروائیں, یہ سروس لیں. تو گورے جاتا ہے, وہ کسی کو ڈھونڈتا ہے ڈیزائنر کو, اس کی پروفائل دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, اس کے ریٹس دیکھتا ہے, اس کو آرڈر کر دیتا ہے. تو آپ گھر بیٹھ کے اگلے بندے کو چیز بنا کے دے سکتے ہیں, وہ آپ کو پیسے دے گا. پارٹ ٹائم آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جاب کا میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تھوڑی سی مارکیٹنگ آپ سیکھ لیں تو آپ لوگوں کو یہ سروس بھی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کے کاروبار کے لیے کسٹمرز لائیں گے. اس میں ہم آپ کو ڈیزائننگ کی بھی سہولت دے رہے ہیں, آپ کو بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو بیٹھے بٹھائے ادھر ہی گھر سے ہم آپ کو ڈیزائن بنا کے دیں گے. آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کو اچھے سے پریزنٹ کریں گے تصویر میں, اور وہ پھر آپ کے پیجز پہ, سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگائیں گے. اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے ایریے میں ہم مارکیٹنگ کریں گے, لوگوں کو موبائل پہ آپ کے اشتہارات دکھائیں گے, اس کا آپ ایک پیکیج بنا کے اس سے سروس لے سکتے ہیں. اسلامک اشتہارات بن رہے ہوتے ہیں, محفل, مجالس, اس طرح سکول کے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں, ایڈمیشن اوپن کے بن رہے ہوتے ہیں. آپ ہر ایک عام بندے سے مل کے اس کے پاس جا کے اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز بنا سکتا ہوں. وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے, مجھے گھر بیٹھے سروس مل رہی ہے, آپ مجھے یہ چیز بنا دیں, یا آپ میرا پیج فیس بک کا دیکھ لیں, اس پہ ڈیزائن لگایا کریں, یا آپ مجھے ڈیزائن کر کے دیں, میں اپنے واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, پیرنٹس کے ساتھ شیئر کروں گا. کچھ لوگ ہیں جو اسلامک اذکار شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد واٹس ایپ پہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں آپ کو ایک تصویر کی شکل میں بنی بنائی ملتی ہیں, اور کچھ پروفیشنل ہوتی ہیں, کچھ لوگ خود موبائل پہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہے وہ اس سے بنوا کے کچھ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کا برانڈ ہے وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ان ہاؤس میں ڈیزائنر رکھا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی بینیفٹ آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں ساری چیزیں چھوڑ کے, کہ جو کام نیا شروع ہوگا, جو کاروبار نیا شروع ہوگا, جس نے کچھ بیچنا ہے, کچھ دکھانا ہے, اسے گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے. اگر آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں یہ اسکل سیکھ کے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ ایک درزی, مکینک ہے, گاڑی والا ہے, گاڑیاں ٹھیک کرنے والا ہے, اس کے پاس ایک ہنر ہے. جس طرح یہ ایک اسکل ہے, وہ اگر ہنر رکھ کے اپنے پاس گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے پاس کون آئے گا, کون کام کروائے گا؟ اس کا یہ اسکل, یہ ہنر ضائع ہے. لیکن اگر وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے گلی کے ایک کونے میں, ایک چھوٹا سا دکان سیٹ اپ بنا کر, یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں درزی مکینک کی, آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ساری دنیا سے رابطے میں رہ کے اور اس کا کام کر سکتے ہیں. تو وہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس کسٹمرز آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو. لوگ آتے ہیں, جس نے کپڑے بنوانے ہیں اس کی ضرورت ہے, اس نے کپڑے سلائی کروانے ہیں, جس کی موٹر سائیکل خراب ہوگی ہے اس نے ٹھیک کروانی ہے. اسی طرح جس نے کاروبار رن کرنا ہے اس کو گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے, اس ڈیزائننگ کی ضرورت ہے, تو وہ اس نے ڈیزائن کروانی ہے. لیکن آپ گھر بیٹھ جائیں, کام نہ کریں, سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں سے رابطہ نہ کریں, آپ پاس لوگوں سے ملے نہیں, فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پہ نہ کام کریں, فیس بک کے گروپس میں کام نہ کریں, ادھر جا کے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو کون آپ سے سروس لے گا؟ اگر یہ اسکل کا آپ کو پتہ ہے صرف کہ یہ مجھے آتی ہے, تو اور کسی کو نہیں پتہ تو کون آپ سے کام کروائے گا؟ آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ اس ہنر کو اچھے سے سیکھیں گے تو تب. ورنہ کمپٹیٹرز جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ آپ کی جگہ آ کے آرڈر لے کے جائیں گے. اگر آپ نے اسکل اچھے سے نہیں سیکھی, تھوڑا سا کام کیا, 2 مہینے لگا کے بھاگ گئے کسی کے پاس, یا 1 ہفتہ سیکھا بس اب میں ڈیزائنر ہوں پتہ چل گیا, ایسے نہیں ہوتا. آپ پراپر سیکھیں گے, اس کے بعد پھر یہ ہنر آپ کو, اب دیکھیں نا, میں آپ کو آسان سے آسان لفظوں میں, موٹر سائیکل والے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نئے بچے ہوتے ہیں, ابھی سیکھا ہوتا ہے, اور ایک جو بندہ پرانا کام کر رہا ہے, جس نے محنت کی ہے, جس کے پاس تجربہ ہے, مختلف موٹر سائیکلز ٹھیک کرتا رہے, تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں, یار وہ استاد ٹھیک ہے, اس کا اتنا تجربہ ہے اس میں. اسی طرح آپ بھی اس کام کو کرتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, تجربہ آئے گا, اس کے بعد پھر آپ ایک قیمتی انسان بن جاتے ہیں. پھر آپ کو ہر بندہ ڈھونڈتا ہے
کہ یار یہ میرے لیے کام کر کے دے دے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں اس میں سافٹ ویئر جو استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے انگلش ٹائپنگ کا ہے, وہ ایک سینٹنس ہے وہ لکھوا کے ساری انگلش ٹائپنگ اسی سے ہی ہم سیٹ کروا دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اردو ان پیج, جس پہ اردو لکھی جاتی ہے. یہ سافٹ ویئر ہے آپ کی پیڈ سے, یہ بہت آسان ہے. میں نے جو فارمولہ بنایا ہوا ہے میں آپ کو 10 منٹ میں یہ سارا سکھا سکتا ہوں اردو ٹائپنگ. اس کے بعد ایڈوب فوٹوشاپ ہے جس کے اندر تصویریں ایڈٹ کی جاتی ہیں. اگر آپ بینیفٹ کی بات کریں تو فوٹوشاپ ایک ایسا اسکل ہے, اس کے اندر ایک اسکل ہے بیک گراؤنڈ کٹنگ کی. اب مختلف ویب سائٹس ہیں, دراز, امیزون, اس کے علاوہ بے شمار جہاں سے آپ خریدتے ہیں چیزیں آن لائن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تصویریں بناتے ہیں, مختلف جگہوں پہ بنائیں گے, بعد میں وہ ڈیزائنر کو ڈھونڈتے ہیں کسی فوٹوشاپ والے کو کہ یار کوئی ہمیں یہ بیک گراؤنڈ ریموو کر کے پیچھے سے وائٹ بیک گراؤنڈ کر دیں. کیوں؟ ان سائٹس کی پالیسی ہے کمپنیز کی کہ آپ وائٹ بیک گراؤنڈ رکھیں, تو وہ بناتے ایسے ہیں اس وقت وائٹ نہیں ہوتا. وہ پھر آپ سے کہتے ہیں جی ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ چینج. کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ٹرانسپیرنٹ رکھیں بیک گراؤنڈ, پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ سے سروس لیتی ہیں, بلک میں وہ آپ سے کام کرواتی ہیں. تو یہ ایک سکل کی اگر بات کریں آپ, یہ سکل کتنی اچھی ہے وہ تو باقی اس پورے کورس کو تو چھوڑ دیں آپ. اس کے بعد آ جاتا ہے کورل ڈرا. کورل ڈرا میں جتنی چیزیں یہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں, لیٹر ہیڈ, بزنس کارڈ, فلائرز, بروشرز, بینرز, پوسٹرز, یہ سب چیزیں یا کوئی چیز جو آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آ رہی ہے, کاپی, پین, پینسل, اس پہ کوئی تصویر, کچھ لکھا ہوا ہے, تو وہ یہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ہے, اس کو ایک گرافک ڈیزائنر بناتا ہے. یہ کورل ڈرا ہے, بیسک ہے. آج کل لوگ السٹریٹر کی طرف دوڑتے ہیں, نہیں, پہلی چیز یہ کورل ڈرا ہے, بیسک یہ ہے. اس سے آپ سیکھیں گے کیونکہ اس میں کوئی چیز بنی بنائی نہیں ہے, ہر چیز آپ کو خود سے میک کرنی پڑتی ہے. ہر ٹول سے آپ واقف ہوتے ہیں کہ اس ٹول سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے السٹریٹر, اور السٹریٹر بہت اچھا ہیوی سسٹم بھی ہو آپ کے پاس, لیکن اس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس پہ سلو کام ہوتا ہے. ہم ایک ایجنسی ہیں مارکیٹنگ, ہمیں دن میں بے شمار ڈیزائنز بنانے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو ہم کورل ڈرا کو یوز کرتے ہیں کیونکہ فاسٹ ہے, فری ہینڈ ہے, شارٹ کیز زیادہ بنا سکتے ہیں, کسی چیز کی کوئی پابندی یا لمٹ نہیں ہے کہ یہاں سے جا کے یہ آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا, ہر چیز کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایڈوب السٹریٹر آتا ہے, وہ میری ویڈیو ہے, شارٹ کورس ہے, وہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو. تو یہ سارا کورس ہے گرافک ڈیزائننگ کا جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں, پریکٹیکل کلاسز لیتے ہیں تو 40,000 روپے فیس ہے ایک مہینے کورس کی. اگر آپ گھر بیٹھے یہ ریکارڈڈ ویڈیو سنتے ہیں, اس میں ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے, یا آپ ویڈیو بھیجتے ہیں, آپ سنتے ہیں, پھر اس میں کچھ کوسچنز ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, ویک کے بعد پھر دوبارہ اس میں کوئز ہوتی ہے, ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں, سارا سمجھاتے ہیں. کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آن لائن آ کے آپ کو اسکرین شیئر کر کے سمجھاتے ہیں. تو یہ ریکارڈڈ لیکچرز بھی آپ لے سکتے ہیں. نیچے یہ ویڈیو فری ہے, عام پبلک کے لیے ہے, آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ کورس کرنا ہے, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آگے آپ مزید اس میں سیکھیں گے, پریکٹیکل کی طرف آئیں گے, ہم انگلش ٹائپنگ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر آگے فردر جو بھی ہماری طریقہ ہے, جو بھی کورس آؤٹ لائن ہے, اس حساب سے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے سیکھا کیا ہے اور یہ ہے کیا. تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے 1-2 دفعہ دیکھنا ہے اور پراپر ہر ایک چیز کو دماغ میں بٹھانا ہے. یہ آپ کے پاس ویڈیو ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بار بار سن سکتے ہیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ کچھ فری میں بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں. یہاں آپ کو کافی سارا ایسا کنٹینٹ ہے جو فری میں مل جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو بہت سارے سافٹ ویئرز کو استعمال کرنے کے طریقے, بہت سارے ارننگ کے طریقے اور بے شمار چیزیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ فری میں مل جائیں گی. آگاہ رہیں دنیا سے, ٹیکنالوجی سے. اس چینل کو سبسکرائب کریں.